سب سے بہترین وظیفہ رمضان مبارک میں کون سا ہے جو کیا جائے؟ وظائف مختلف ہیں. دیکھیں قرآن پاک کا حرف حرف شفا ہے, حرف حرف خیر و برکت کا منبع ہے. میرا اور آپ کا ایمان ہے, ہر مسلمان کا. اس لیے کوئی بھی بندہ کچھ بھی پڑھتا ہے اس کا اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. اور رمضان میں تو 700 گنا تک اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے, ایسے ہی ہے. لیکن جب کسی مخصوص وظائف کی بات آتی ہے تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو عام ایک لے مین ہوتا ہے جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے ذکر اذکار سے, اور اس کا مطلب اس کا مقصد عملیات یا عمل یا زکوٰۃ ادا کرنا کسی وظیفے کے نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کر کے دعا مانگتا ہے واٹس ایور. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ زکوٰۃ ایسے ہوتی ہے, اس سے میں نے بعد میں دم کرنا ہے, لوگوں کو شفا ملے گی, یہ اس کا پرپز نہیں ہوتا. ایک یعنی کہ ایک لے مین کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں جی, ان کے لیے یہ ہے کہ تیسرا کلمہ رمضان المبارک میں جتنا پڑھا جائے اتنا بہتر ہے. بہتر ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں اس کو رمضان المبارک میں. 1.25 لاکھ. اگر کسی کے پاس ٹائم ہے, سورہ اخلاص دیکھیں. سورہ اخلاص عام دنوں میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 دفعہ پڑھنے سے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. اور جب آپ اسے رمضان المبارک میں پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ 3 دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا نہیں 700 قرآن پاک کا ثواب ملے گا. بڑی بات. دیکھیں نا. پھر اسی طرح سے جو لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی حاجت, اچھا یہ جو میں نے 2 اعمال بتائیں یہ کسی حاجت کے لیے بھی کوئی کر سکتا ہے. جیسے تیسرا کلمہ ہو گیا, سورہ اخلاص ہوگی. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بھی ہم اس کو بھی 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں, یہ جو لوگ عام وظائف طور پہ. اور اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے جو عام طور پہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. کوئی وقت کی جگہ کی قید نہیں ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہاتھ میں کاؤنٹر ہو, آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. جی, اس کی فضیلت اور برکتیں تو بہت ساری ہوں سر جی. چند فوائد ہمیں بتائیں اس کے. اس کے بے انتہا فوائد ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اکثر و بیشتر فرماتا ہوں کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ جو کچھ پورے قرآن پاک میں ہے, جو کچھ پورے قرآن پاک میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس کی بے میں ہے, اور پھر جو کچھ بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. اور فرمایا کہ وہ نقطہ میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ فضیلت ہے. اور اس کے نزول کا واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, اتنا شاندار ہے کہ شیطان ابلیس تاریخ میں صرف 3 دفعہ رویا ہے, چیخے مار مار کے. ایک دفعہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, دوسری دفعہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے, اس دنیا میں تشریف لائے, ٹھیک ہے, اور تیسری دفعہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی. شیطان جی اس میں اعظم بھی ہوتا ہے. دیکھیں بہت سارے علماء اکرام جو روحانیت میں ہیں, علماء روحانیت ہیں, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کے قریب تر سمجھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 اسم مبارک آتے ہیں, اللہ, رحمان اور رحیم. اللہ کی ذات, رحمان اس دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے. بالکل دیکھیں, اور اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم کے قریب تر ہے. اور میں نے ایسے بزرگان دین دیکھے ہیں اپنے حیات مبارکہ میں جو کہ بالکل ان پڑھ تھے, جو سوائے اس کو ان بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ سکتے تھے. اور ان کے اساتذہ اکرام نے ان کو, جو ان کے مرشد تھے, انہوں نے کہا کہ آپ صرف بسم اللہ پڑھا کریں. اور انہوں نے اسی کو پڑھا صبح شام دن رات, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ بھی پوری نہیں پڑھتے تھے, صرف بسم اللہ. دیکھیں یہ اللہ کی کرم نوازی ہے نا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں تو کوئی وہ تو کیا بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں ان کو ایسا عروج بخشا کہ وہ اس مقام پہ پہنچے کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کن فیکون کے مرتبے پہ فائز کرتے تھے بسم اللہ کی برکت سے. اس کو کہتے ہیں کہ اگر 786 دفعہ اگر آپ اپنے تکیے پہ دم کر کے سوئیں تو اس کی کیا فضیلت ہے, دائیں طرف آپ منہ کر کے سوئیں. اچھا, اس میں یہ استخارے کا طریقہ ہے. جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعمال پہ آتے ہیں تو اس کے بے انتہا اعمال ہیں اور اس کے مختلف طریقہ کار ہیں. یہ ایک استخارے کا طریقہ ہے جو عام طور پہ مجھے بھی تلقین کیا گیا اور میں آگے بھی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ, اور یہ وظیفہ ان کے لیے جو اس کا ایک عمل کر لیتے ہیں. اچھا,
اس کے عامل بن جاتے ہیں. وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف اور صرف 786 مرتبہ. جو صاحب ورد بننا چاہتا ہے اس کا وہ 786 مرتبہ اس کو 41 دن پڑھ لے. اچھا. ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح کے ساتھ، کوئی پرہیز نہیں ہے کسی قسم کا. ٹھیک ہو گیا. کر لیں. اسی طرح سے 1.25 لاکھ مرتبہ 12,500 مرتبہ پڑھ کے آپ اس کے 10 روز میں رمضان المبارک میں عامل بن سکتے ہیں. جو پہلا عشرہ اگر کوئی مس کر دیتا ہے وہ دوسرے عشرے میں کر لے. ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز. عامل بننے کے کیا فائدے ہوں گے؟ سر عامل بننے کا مطلب مقصد یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے آگے جاری رکھنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عنایت فرما دیتے ہیں. اچھا. بسم اللہ کو جی جب وہ پڑھ لیتا ہے تو اس نے بعد میں اس کو ورد میں رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی مدامت کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کا عمل اس کے پاس محفوظ رہے. تو سب سے بڑا تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو جاری رکھنے کا اللہ تعالیٰ ان کو مہربانی فرما دیتے ہیں. دوسرا، جب کوئی عامل کسی کلام کا بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو روحانیت ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے، اس شخص کے ساتھ. عام طور پہ جب ہم کھلا ذکر اذکار کرتے ہیں ہماری توجہ ایک جگہ پہ مبذول نہیں ہوتی. ہم بائک چلا رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، واٹس ایور تو وہ کر رہے ہیں، ایک سٹیج پہ آ کے وہ بھی کھل جاتے ہیں. لیکن جب بندہ ایک عمل کرتا ہے، ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح کے ساتھ اپنے آپ کو معطر کرتا ہے، خوشبو کے ساتھ اگربتی کا اہتمام کر کے کسی صاحب اجازت سے اس کی اجازت لے کے بیٹھتا ہے تو پھر اس کو روحانیت کا انتقال ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. یعنی کہ روحانیت کا منتقل ہونا. پھر جو اس کی جو روحانی مخلوق ہے جن میں نیک جنات بھی آتے ہیں، نیک موکلات بھی آتے ہیں، یہ ساری چیزیں پھر ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں اس کی. اچھا. یہ بسم اللہ 786 دفعہ اگر آپ 40 دن ادا پڑھیں جی تو آپ میں یہ روحانی طاقت آ جائے گی کہ آپ موکلات بھی دیکھ سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ غلط بات ہے. میں ہمیشہ وہ چیز بتاتا ہوں جو ریالٹی پہ بیس ہو. بالکل ایسا ہونا. ہم اپنے ویورز کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ویوز کے لیے یا اپنی مشہوری کے لیے بتا دوں یہ 786 مرتبہ پڑھے یہ ہو جائے گا، وہ ایسا نہیں ہے. ہماری سادہ لگ جاتی ہے. وہ آپ نے شف نہیں دیکھا. اب اس میں پھونک مار کے ٹھیک کر رہا ہے آج کے دور میں. کسی کے اوپر وہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. بس ٹھیک ہے، میں کمنٹ نہیں کر رہا، میں تو ویسے میں نے دیکھا ہے. ہاں جی. وہ اکثر نا بڑی لمبی پھونک مارتے ہیں. ایسے ہی ہے. حالانکہ کلام پاک پڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ پھونک مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ کسی چیز کی عامل اللہ نے مہربانی فرمائی ہے وہ کلام پاک پڑھے. کلام پاک پڑھ کے ویسے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر دیں. بالکل ایسے دامی دام میں. دیکھیں اب وہ 786 والا یہ نہیں، صاحب ورد. اس میں میں نے جو اپنے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، بہت سارے لوگ الحمدللہ آج یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گناہ گار کو سعادت بخشی ہے کہ الحمدللہ آج اس وقت ہزاروں لوگ فرام آل اوور دی ورلڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، اس کے عامل بن رہے ہیں اور اپنے فیوز و برکات کا اظہار کرتے ہیں فون کر کے کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج اللہ نے یہ مہربانی فرما دی. اتنی دیر سے میں بے روزگار تھا، اللہ تعالیٰ نے روزگار کے دروازے کھول دیے. اچھا اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے یا کوئی کاروبار آپ کر رہے ہیں اور وہ چل نہیں رہا تو اس کے لیے بھی آپ 786 دفعہ اگر بسم اللہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکات. اچھا اس معاملے میں اس سے بھی تیز اعمال ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ پوچھیں گے تو میں اس میں ضرور بتائیں گے. لیکن بسم اللہ کے حوالے سے ٹوٹل 4 تعدادیں. سب سے پہلے جو صاحب ورد بننا چاہتا ہے وہ 786 مرتبہ روز پڑھ کے 41 دن پڑھ لے. ٹھیک ہے. اگر رمضان المبارک میں کوئی کرتا ہے تو 28 روزے اس کو کر لے، اس کا کام ہو جاتا ہے، اس صاحب ورد ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کو 300 مرتبہ 313 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں. جو لوگ اس کی زکوٰۃ صغیر ادا کرنا چاہتے ہیں وہ 1900 مرتبہ 41 روز پڑھ لیں، کوئی کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے عامل ہو جاتے ہیں. اگر بڑے گوشت کا پرہیز کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر اس کی زکوٰۃ کبیر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ 1.25 لاکھ کر لے، 1,25,000 41 دن میں 40 روز میں کر لے، یعنی کہ 3125 مرتبہ روز بنتی ہے، کوئی بڑی تعداد نہیں ہے. اگر جو زکوٰۃ اکبر کرنا چاہتا ہے، جو یہ شوق رکھتا ہے کہ اس کی موکلات سے ملاقات ہو، وہ 19,000 مرتبہ پڑھے اس کو 41 روز. اچھا 19,000 مرتبہ ڈیلی اور مکمل پرہیز کے ساتھ. کسی طرح کا کوئی گوشت نہیں کھانا، بلکہ ترک حیوانات، کوئی ایسی چیز آپ نے یوز نہیں کرنی استعمال کھانے میں جو کسی جانور، پرندے سے یا کسی بھی جاندار چیز سے نکلی ہو. انڈا، کچا پیاز، کچا لہسن، پکا ہوا کھا سکتے ہیں، ویسے نہیں کھا سکتے.